اس کے ساتھ ایک دوسری حدیث ہے تکلیف و مصیبت اللہ کی رحمت ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ بہ خیرا یصب منہ، رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ جس شخص کو بھلائی پہنچانے کا ارادہ کرتا ہے اور اس بھلائی کے حصول کے لیے مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اچھا، مصیبت کہتے ہیں وہ چیز جو دل کو ناپسند ہو، ظاہر ہے مصیبت کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اب وہ جیسے قرآن پاک کی آیت ہے نا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، خوف، بھوک، ٹھیک ہے۔ اچھا، خوف والجوع ونقص من الاموال، مالوں میں نقصان ہو جاتا ہے، جہالیاں بارشیں ہوئیں، زمینیں تباہ ہو گئیں۔ اچھا، خوف ہے، بھوک ہے اور مالوں میں نقصان، والانفس والثمرات، اور جانوں میں نقصان ہے، زخمی ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، مر گیا، ٹھیک ہے، اور پھلوں میں نقصان ہے، زمینوں میں نقصان ہے، فیکٹریوں میں، کارخانوں میں۔ اب یہ چیز تو آ گئی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ کہ اب یہ مصیبتیں تو انسان پر آتی ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ کا صیغہ ہے تاکید کے ساتھ کہ ہم ضرور اس انسان کو آزمائیں گے، ضرور کا لفظ ہے قرآن میں۔ علماء اس کو سمجھتے ہیں تاکید کے ساتھ، یہاں لام اور نون تاکید کے ساتھ یہ بات آئی ہے کہ ہم ضرور آزمائیں گے، خوف دے کر، بھوک دے کر، جانوں میں نقصان دے کر، مالوں میں نقصان دے کر، اسی طرح ہم اس کو آزمائیں گے۔ الذین اذا اصابت مصیبہ، اور پھر جب مصیبت آتی ہے وہ بندہ جب مصیبت کے وقت صبر کر جائے اور کیا کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ، ہم اللہ کے ہیں، اللہ کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ تو اب یہ مصیبت کے بارے میں یہ حدیث ہے کہ دیکھیں جب انسان پر مصیبت دل کی ناپسندیدگی، کراہت جسے انسان کرتا ہے، وہ اس کی مختلف صورتیں ہیں، یا بیماری کی صورت میں آ جائے گی، یا مال کا نقصان ہو جائے گا، یا گھر والے بیمار ہو جائیں گے، یا اولاد چلی جائے گی، یا اولاد ناقص پیدا ہو جائے گی، یا دکان میں نقصان ہو جائے گا، یا منڈیوں میں کاروبار ہے وہاں نقصان ہو جائے گا، یا فیکٹری کا جو بھی ہے، یا زمیندارے میں نقصان ہو جائے گا زراعت کے لحاظ سے۔ تو یہ مختلف قسم کے آ سکتے ہیں مصیبتیں۔ اب یہ فرمایا کہ اب یہ مصیبت ہے، یہ رحمت کس کے لیے ہے، یہ ہم نے دیکھنا ہے، کس کے لیے رحمت ہے۔ مانگنی نہیں چاہیے، یہاں حدیث میں واضح الفاظ آئے ہیں کہ یہ مصیبت اور تکلیف ایسی چیزیں جو بندہ بعض اوقات انتہائی ایمان کی بلند سطح پر پہنچ کر نا، توحید کی اور ایمان کی، تو وہ بعض لوگ دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھیج دے۔ دعائیں نہیں مانگنی چاہیے۔ جب کوئی مصیبت آ جاتی ہے پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ کے رسول نے پناہ مانگی ہے، اور تذلل اور عبدیت کو اللہ کے نبی نے پسند کیا ہے کہ آپ اللہ سے عافیت مانگو۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، یہ دعا مانگو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دعا، اے اللہ ہم کمزور ہیں، دنیا آخرت میں عافیت عطا فرما۔ لیکن کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی مصیبت آ جاتی ہے، اس میں تین چیزیں ہیں۔ پہلی چیز کہ یہ انسان پہ کوئی مصیبت آئی، کسی جانی طرف سے، مالی طرف سے، کاروبار کی طرف سے، کسی بھی طرف سے کوئی بیماری آ گئی، تو یہ شخص یہ یقین کر کے صبر کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میرے گناہ معاف کر دے گا، میرا دل پاکیزہ کر دے گا۔ اب یہ مصیبت اس کے لیے مصیبت نہیں ہے بلکہ یہ رحمت ہو چکی ہے، اس کے حق میں کنورٹ ہو چکی ہے۔ دوسری چیز کہ اللہ اس مصیبت کے ذریعے سے دنیا میں مجھے اچھا بدلہ دے گا، یہ بھی ٹھیک ہے، اب اس کے لیے رحمت ہے۔ تیسری نیت کہ اس مصیبت کے لیے یہ جو میں برداشت کر رہا ہوں، اللہ آخرت میں مجھے اس کے بدلے دے گا، آخرت میں جو ہے نا اس کا بدلہ اور اس کی اچھائی مجھے دے گا۔ اب یہ جو تین نیتیں کر لیتا ہے نا، اور گمان کر لیتا ہے کہ یا تو اس کے ذریعے سے میرے گناہ معاف ہو جائیں گے، یا دوسری بات یہ ہے کہ گناہ تو نہیں لیکن اللہ اس کے بدلے میں مجھے کوئی دنیاوی فائدہ دینا چاہتا ہے۔ ایسا ہو جاتا ہے، جس کو تکلیف دکھ زیادہ ملتا ہے اللہ اس کو دیتا بھی ہے، یا آخرت میں دے گا۔ یہ جو تین گمان رکھے گا اس کے لیے تو یہ رحمت ہے۔ لیکن جو آدمی یہ کہ جزا فضا کرتا ہے کہ یہ مصیبت مجھے کیوں پہنچی ہے، پوری دنیا میں ہی اللہ کو ملتا ہوں،
اللہ کو اور کوئی نہیں ملتا، یہ مصیبت مجھے بھیجی ہے، مجھے مصیبت ہر وقت میرے پاس کیوں آتی ہے، کبھی بیمار ہوتا ہوں، کبھی نقصان ہو جاتا ہے۔ اب جو جزا فضا کرے گا، ناپسند کرے گا، گویا کہ اللہ کی دی ہوئی جو اس کے اندر خیریں چھپی ہوئی ہیں اس کو یہ نہیں جانتا، انجان ہے نا۔ اس مصیبت اور بیماری کے اندر جو اللہ کی طرف سے خیریں چھپی ہوئی ہیں اس کو یہ نہیں دیکھتا، اور اللہ کے گلے شروع کر دیتے کہ اللہ نے کیوں مجھے یہ مصیبت دی، دنیا میں اور کوئی نہیں ملتا، میں ایسا ہوں، میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، میں نے تو عمرے بھی کیے، حج بھی کیے، اور میں تو ایسا نیک آدمی ہوں، پھر مجھ پہ یہ مصیبت کیوں آئی؟ بھائی مصیبت تو اس لیے آتی ہے، شاید اللہ آپ کو دینا چاہتا ہے اس کے ذریعے سے، تھوڑی سی تکلیف دے کے پتہ نہیں آپ کو کیا دینا چاہتا ہے۔ اب حدیث کے واضح الفاظ ہیں نا، 3 گمان، بھائی میرے گناہ معاف ہو رہے ہیں، یا اللہ مجھے کچھ دینا چاہتا ہے دنیا میں یا آخرت میں۔ اب یہ گمان والا تو اللہ کی رحمت میں آ گئے، اس کے حق میں یہ چیز رحمت بن گئی، چاہے جتنی بھی ناپسندیدہ چیز تھی اس کو پہنچی ہے تو یہ رحمت بن گئی۔ لیکن اگر یہ نیت کرتا ہے کہ یار یہ مجھے گلے شکوے شروع کر دیتا ہے اور اللہ پہ بدگمانی شروع کر دیتا ہے، اب یہ چیز اس کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے، اس کے حق میں یہ چیز مصیبت ہے۔ اب تو ظاہر ہے اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا، جو مصیبت ہے، جو تکلیف ہے وہ برداشت کرے گا۔ تو اس حدیث کے ذریعے سے ہمیں یہ واضح پیغام ملتا ہے کہ دیکھیں گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جب تک اللہ کسی کو مصیبت اور تکلیف میں مبتلا نہیں کرتا وہ معاف نہیں ہوتے۔ تو اس مصیبت اور تکلیف کے ذریعے سے واضح الفاظ ہیں کہ اللہ اس کے دل کے، دماغ کے، آنکھوں کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے کہ میں نے اس بندے کو یہ تکلیف دی ہے، اس کے بدلے سے میں اس کو معاف کرتا ہوں، اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ تو دیکھیں پہلی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی کہ اللہ سے عافیت مانگو، خیر مانگو، عبدیت اور تذلل ہو، انسان کی جتنی بھی ایمانی کیفیت بلند ہو جائے، جتنا بھی بلند مرتبہ ہو جائے، جتنی بھی عبادات میں آگے چلا جائے، کبھی یہ دعویٰ نہ کرے کہ اللہ بھیجو مجھ پر مصیبتیں، میں صبر کروں گا، اور یہ بھیجو۔ کبھی کبھی جوش میں ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں، انسان ہم کمزور ہیں، ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے، تو اس لیے عافیت مانگنا۔ آ گئی کوئی بات، آ گئی، اللہ نہ کرے مال کی طرف سے نقصان ہو گیا، کوئی جانی نقصان ہو گیا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی عضو خراب ہو گیا، یا اس قسم کی کوئی کاروباری پریشانی آ گئی، تو اس پہ یہ طریقہ کار ہے کہ صبر کرے اور مسلسل نماز کے ذریعے سے اللہ سے مانگتا رہے، گمان اچھا رکھے بس کہ انشاءاللہ۔ یہ دیکھو نا حدیث آ گئی ہے نا، اب یہ حدیث کی بات ہے کہ جب مجھ پہ کوئی یہ جو مصیبتیں آئی ہیں تو انشاءاللہ اللہ اس کے بدلے میں مجھے نوازنا چاہتا ہے۔ تو یہ احادیث میں بھی یہ چیز آئی ہے کہ دیکھیں اللہ جس شخص کو جو چیز دینا چاہتا ہے نا اس کی دعا اس کے زبان پہ جاری کروا دیتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، وقت لگتا ہے، کوئی چیز بندہ اللہ سے مانگتا ہے نا اس میں اللہ کی حکمتیں ہیں، وقت لگتا ہے اس میں۔ یہ نہیں ہوتا کہ انسان فوراً کوئی چیز آئی، مثال کوئی مصیبت ابھی گزری ہے لیکن آگے فوائد کے اثرات نظر نہیں آ رہے اور یہ کہہ رہا ہے پتہ نہیں میں تو اتنی زیادہ بیماری ہے، مصیبت گزاری ہے، نقصان گزارے ہیں اور مجھے فائدہ تو کوئی نہیں مل رہا۔ یہ کبھی بھی اللہ کے بارے دیکھیں، بدگمانی تو انسان کے بارے میں ہونی چاہیے نا جو اس کے پاس قلیل پیسہ ہے۔ جتنا بڑا وڈیرا، چودھری، شہنشاہ، بادشاہ، اس کے پاس ایک قلیل خزانہ ہے۔ اب جب وہ لوگوں پہ لٹائے گا تو اسے ڈر تو ہوگا نا ختم نہ ہو جائے۔ تو اگر کسی انسان نے کسی انسان سے وعدہ کیا ہو تو وہاں ڈرنا چاہیے کہ یہ خود بیچارہ عاجز ہے، اس کے پاس تھوڑی سی چیز ہے تو وہ ظاہر ہے ڈرتا ہوگا مجھ سے کم نہ ہو جائے۔ اللہ کے خزانے لامحدود ہیں، کسی انسان کے، کسی بشر کے، کسی فرشتے کے، کسی جن کی بھی عقل میں نہیں آ سکتا اللہ کے خزانے کتنے ہیں۔ بہت زیادہ خزانے ہیں، لامحدود خزانے ہیں۔ تو جس کے پاس اتنے خزانے ہیں جب وہ کہتا ہے کہ میں تجھے دوں گا پھر پریشانی کی کیا ضرورت ہے؟ اور ہے بھی سخی ذات، اتنی سخی ذات کہ دھوپ ہمیں دی خود اس کا محتاج نہیں ہے، چاند کا نظام چلایا خود محتاج نہیں ہے، کھانے پینے کا زمین سے غلے اگائے خود اس کا محتاج نہیں ہے، ہمیں جو ہے نا رشتے ازواج میں جوڑا جوڑا بنائے نا تو خود اس چیز کا محتاج نہیں ہے۔ اس سے بڑا سخی کون ہوگا؟ ساری چیزیں ہمیں دے کے جنت ہمارے لیے بنائی، اللہ کو ضرورت نہیں ہے نا، جنت کی نعمتیں، جنت کی حوریں، غلمان، اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے اس کی۔ بیوی دیے، پھر اسے بچے دیے، پھر کھانا دیا، پھر پھل ہیں، پھر فروٹ ہیں، پھر قسم قسم کے ہزاروں نعمتیں ہیں۔
اس کے اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے۔ تو ایسی ذات کے بارے میں بدگمانی کرنا یہ ہم لوگوں کی، مسلمانوں کی کم نصیبی ہوگی۔ ایسے ایسے واقعات ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کافر ہوتے ہیں، اللہ پہ ایمان بھی نہیں ہوتا، عجیب صبر کر جاتے ہیں مصائب پہ۔ تو اس لیے یہ جو احادیث میں جو پہلی چیز ہے، جو پہلی ہم نے حدیث پڑھی، برائی و حادثہ سے خدا کی پناہ، تو اس میں ہم یہ معاوضات، یہ آخری 2 کل ہیں، باقی یہ جو حدیث کی دعائیں ہیں یہ پڑھ کے بچوں پہ دم کرنی چاہیے۔ بچوں کو جو ہے نا دم کر کے اور ان کو جو ہے نا یہ اللہ کی پناہ میں دینا چاہیے۔ شیطان ہر قسم کے شیاطین اور یہ چیزیں ہوتی ہیں اور ان پر اثرات ڈالتے ہیں۔ اب دیکھیں گھر ہم سے یہ سستی ہو جاتی ہے، گھروں میں عورتیں ہوتی ہیں، بچے ہوتے ہیں، اگر وہ خود نہیں پڑھ سکتے تو ہم پڑھ کے دم کریں۔